لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کچھ اقدامات دیکھتے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب تھا، اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا اور کیسے اس کے خلاف اقدام ہوا، تو اس پس منظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھی وہاں تو لگ رہا ہے کہ اچھا بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، آئیں جس کی ایسی کی تیسی پھیرتے ہیں، تو پھر آج ہم وہ کیوں نہ کریں؟ جی، مسلمہ کذاب انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک تعویل کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد میرے اوپر بھی رسالت آ گئی ہے۔ ویری امپورٹنٹ۔ اس شخص نے تو یہ کہا رسول اللہ کی موجودگی میں کہ اس نبوت میں مجھے بھی شریک کر لو، گویا میں بھی آپ کے ساتھ نبوت کا ایک جوائنٹ وینچر شروع کرتے ہیں ہم۔ اس نے یہ کہا، کیا مسلمہ کذاب یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہوتے ہوئے میں نے ختم نبوت کی آیات اور روایات اور صوفیاء کے تصورات کی روشنی میں غیر تشریح نبوت کا یہ نقطہ نظر پیدا کرنے کے بعد ایک تابع نبی کی حیثیت سے آج میں دعویٰ کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ تو کہتا تھا کہ میں اپنا ایک تصور لے کر آ رہا ہوں۔ تو پہلی بات جو مماثلت پیدا کی جا رہی ہے مسلمہ کذاب سے اور مسلمانوں کے ان گروہوں سے، صرف احمدیوں کو مت شامل کریں نا، مسلمانوں کے ان گروہوں سے جن کے ہاں شرک یا کفر پایا جاتا ہے، تو ان دونوں کی موافقت پیدا نہیں ہوتی، کہ اس لیے مسلمہ کذاب مسلمان بن کے نہیں کھڑا ہوا تھا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں جس وقت اس کا خاتمہ کیا گیا، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمہ کذاب کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کرتا، اور پرسکون انداز میں عرب میں بیٹھ کر گھر کے اندر اپنی مالا جبرا ہوتا، تب بھی اس کا یہی انجام ہونا تو جو ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے جو مخاطبین ہوتے ہیں، اتمام حجت کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اتمام حجت کے بعد دنیا میں عدالت لگتی ہے، دنیا میں عذاب آتا ہے، تو وہ پیغمبر کے مخاطبین پر آیا جنہوں نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد بعض اقرار کرنے والے لوگ بھی موجود تھے جو مومنین ہوئے، وہ اگر بعد میں انکار کر دیتے ہیں، مرتدین ہو جاتے ہیں، تو ان پر بھی اسی سزا کا نفاذ ہوگا۔ تو یہ لوگ جو پہلے مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے، تو پیغمبر کے اسی مشن، اسی قانون اتمام حجت کے تحت ان کو قتل کیا گیا ہے۔ آج کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو میرے پاس خدا کی جانب سے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس کی جان لوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے حسن بھائی، میرا خیال ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمہ کذاب ٹائپ کے لوگوں کو ایک تو سزا دی گئی اس بات پہ کہ وہ ایک پیرالل نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں تعویل کرتا ہوں۔ دوسرا ریزن سب سے امپورٹنٹ یہ کہ رسول کے جو امیجیٹ مخاطبین ہیں ان کے اوپر اللہ کا ایک فیصلہ تھا جس کو نافذ کیا گیا، اور یہ جو ردا وارز ہوتی ہیں جو حضرت ابوبکر نے جن کے خلاف اقدام کیا، وہ بھی وہی لوگ تھے جو رسول کے امیجیٹ مخاطبین تھے، ان کے اوپر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو رہا تھا۔ مسلمہ کذاب اگر گھر میں بھی بیٹھا ہوتا، آپ نے صحیح کا نبوت کا اعلان نہ بھی کیا ہوتا، لیکن وہ رسول کا انکار کر چکا ہوتا، تو اس پہ یہی والی سزا نافذ ہونی تھی۔ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ ان کو چن چن کے قتل کیا جائے جنہوں نے رسول کا انکار کیا، یا پھر جنہوں نے اقرار کیا اور پھر انکار کیا ان پہ بھی یہ سزا دوبارہ نافذ ہوگی۔